اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کفل یتیما بین المسلمین فادخلہ الی طعامہ وشرابہ ادخلہ اللہ الجنۃ البتۃ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق میں جاری ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی جانب سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم سفر مظفر کے ان آخری ایام میں آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق پر گفتگو کریں، اور حرم مطہر کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق پر ہم نے آپ کے ساتھ 9 عدد درس اور 9 عدد موضوعات بیان کیے مکارم اخلاق پیغمبر سے، اور آج یہ نویں گفتگو ہے جس میں ہم یتیم کے بارے میں گفتگو کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں۔ ہماری کل کی گفتگو حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی رأفت اور رحمت کے بارے میں ہوگی، اور اس طرح یہ 10 دروس کا سلسلہ حرم مطہر امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جانب سے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ پھر اگر ہمیں توفیق ملی تو ہم اپنے تہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق پر آپ کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج یہ جو موضوع ہم نے انتخاب کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات میں یتیم پروری کے حوالے سے، یتیم نوازی کے حوالے سے کیا بیان ہوا ہے، اسے ہم تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس سے فیض حاصل کریں، اور وہ مؤمنین جو معاشرے میں ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں وہ اس گفتگو کو سننے کے بعد اس سے اسلامی تعلیمات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جانتے ہوئے اس پر عمل کریں، اور اپنی انفرادی زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں یتیموں کی کفالت کو اپنے ذمے لیں۔ اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام ادیان الہی میں یتیم پروری کو نہایت اہمیت حاصل ہے، اور یتیموں پر ظلم کرنے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عرب یتیموں کے اموال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان کا احترام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یتیم کی اس دور جاہلیت میں کوئی قدر و قیمت اور کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لہٰذا اسلام جو ایک جامع دین کے عنوان سے آیا، اور ہمیشہ سے اسلام نے معاشرے کے کمزور اور محروم طبقات کا دفاع کیا، ان کو سپورٹ کی، ان کی حمایت کی، تو ایسے ہی کمزور طبقات میں ایک طبقہ جو ہے وہ یتیموں کا ہے، کہ جس کے لیے اسلام نے بہت ہی خاص احکام بیان کیے۔ لہٰذا اگر قرآن مجید میں ہم اس چیز کو مشاہدہ کریں تو کلمہ یتیم سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں، جو اس کے مشتقات ہیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو 23 مرتبہ یہ کلمہ اپنے مشتقات کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا،
اور اس کے علاوہ بھی متعدد ایسی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں کلمہ یتیم تو استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن ان آیات کا مفاد اور معنی اور مضمون جو ہے وہ یتیموں کے بارے میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یتیم کہتے کسے ہیں؟ مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر المیزان کی جلد نمبر 1 میں اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ جس بچے کا باپ فوت ہو جائے ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ پس باپ کی قید لگائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر بچے کی ماں فوت ہو جائے تو ایسے بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ لیکن بعض افراد نے ایسے فرد کو بھی یتیم شمار کیا ہے کہ جس کی ماں فوت ہو جائے۔ پس جس کا باپ فوت ہو جائے اور ماں فوت ہو جائے اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بچے کی قید بھی لگائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ نابالغ ہو۔ اگر سن بلوغ تک پہنچنے کے بعد جب بچہ خود کفیل ہو جاتا ہے، ایسے میں اگر کسی بچے کا باپ فوت ہو جائے یا ایسے میں کسی بچے کی ماں فوت ہو جائے تو اسے یتیم اس معنی میں نہیں کہا جائے گا۔ لیکن مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں باپ کی قید لگائی ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بچہ ہو یعنی صغیر ہو، نابالغ ہو، اپنے معاملات کی خود کفالت نہ کر سکتا ہو، ایسے بچے کا جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حیوانات میں جس بچے کی ماں فوت ہو جائے اس حیوان کو اور اس حیوان کے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ خوب یہ مختلف تعابیرات ہیں، مختلف تعاریف ہیں کہ جو علماء نے بیان کی ہیں اور شخصیات نے بیان کی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہم اس مطلب کو بیان کر سکتے ہیں کہ جس بچے کے والد کا انتقال ہو جائے یا والدہ کا انتقال ہو جائے ایسے بچے کو علماء یتیم شمار کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ بنیادی مقصد جو یتیم کی کفالت سے متعلق، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے متعلق ہے، اس کا تعلق معیشتی مسائل سے مربوط ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص بچے کے سر پر جو باپ کا کردار ادا کر رہا ہے، جس نے بچے کی کفالت اپنے ذمے لے رکھی ہے، جو بچے کے تمام معاشرتی مسائل کو ڈیل کرتا ہے اور انہیں انجام دیتا ہے، جب ایسا شخص اس سے جدا ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے معاشرے میں والد کے انتقال کے بعد خاتون ایک ایسے مرحلے پر پہنچی ہو کہ وہ بچے کے ان تمام امور کو انجام دیتی ہو، تو ایسے میں باپ کے انتقال کے بعد جب بچہ یتیم ہوتا ہے تو ماں اس کی کفیل ہو جاتی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں ایسے ہی ہے۔ اور پھر جب ماں کا انتقال ہو جائے تو پھر اس بچے کو یتیم کہا جائے گا۔ پس اگر دونوں شخصیات کو اس تعریف میں شامل کیا جائے تو آج کل کے معاشرے میں یہ قابل مشاہدہ ہے کہ باپ کے انتقال سے بھی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اور ماں کی کفالت سے بھی بچہ اس کے انتقال کے بعد یتیم ہو جاتا ہے، تو دونوں کے انتقال پر بچے کو یتیم کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یتیم پروری اور یتیموں کی سرپرستی سے متعلق نہایت ہی اہمیت اسے دی گئی ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ یہ کلمہ اپنے مشتقات کے ساتھ 23 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں آپ اس مطلب کو مشاہدہ کر لیں کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں آ کر سوال کیا کرتے ہیں، تو خداوند متعال یہاں پر اپنے حبیب اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے میرے حبیب یہ لوگ آئیں گے اور آ کر آپ سے سوال کریں گے یتیموں کے بارے میں کہ یا رسول اللہ
ہمیں بتائیں ہم ان یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھیں اور کیسا سلوک کریں ان یتیموں کے ساتھ۔ قل، تو اے میرے حبیب آپ ان کو جواب میں یہ جواب دیں کہ اصلاح لہم خیر، کہ اگر آپ ان یتیموں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدام کریں تو یہ اقدام اٹھانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، یعنی آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدام تو اٹھا رہے ہیں اور یہ ایک اچھا اور آسن اقدام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو ان یتیموں کی زندگی کے ساتھ وفق دیں یا ان کے ساتھ رہیں یا ان کے ساتھ معاشرت کریں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ آپ کے دینی بھائی ہیں، آپ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاشرت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے ساتھ وفق دینا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے خیر ہے اور آپ کے لیے بھلائی ہے، چونکہ یہ آپ کے دینی بھائی ہیں۔ لہٰذا یہ مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جن الہی قوانین کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، الہی ادیان سے جنہیں طرد کر دیا گیا تھا، جنہیں ٹھکرا دیا گیا تھا، جنہیں اہمیت نہیں دی جاتی تھی، انہی موضوعات میں سے ایک موضوع یتیم کی کفالت سے متعلق ہے۔ لہٰذا اسلام نے اس یتیم کی کفالت کے مسئلے کو دوبارہ اٹھایا اور اسلامی معاشرے کو متوجہ کرایا کہ معاشرے میں وہ طبقات جو بچے ہیں یعنی صغیر ہیں، اپنی بھلائی اور اپنے خیر کے امور کی تدبیر نہیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے ایسے طبقات اور ایسے یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھیں، ان کی کفالت کریں، انہیں خاندانی ماحول فراہم کریں تاکہ وہ درست خاندانی ماحول میں تربیت یافتہ ہوں، پروان چڑھیں اور مدارج عالیہ طے کر سکیں اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکیں۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کی اس ترغیب کے بعد کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ ان کو یہ جواب دیں، اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اب ہم یتیم کی جو ہے وہ کفالت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو یتیم کے بارے میں بیان کر دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یتیم پروری اور یتیم کی کفالت سے متعلق کیا بیان ہوا ہے۔ لہٰذا پہلی حدیث جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، تاریخ البلد الامین سے اس حدیث کو نقل کر رہا ہوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کافل، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص فی الجنت، جنت میں کہاتین ایسے، واشار باصبعیہ، یعنی اپنی ان انگلیوں کے ساتھ رسول خدا نے اشارہ کیا، یعنی السبابہ والوسطی، یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اور وسط والی انگلی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے اپنے مخاطب اصحاب کو یہ بیان کر دیا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں کہاتین ایسے ہوگا، یعنی بالکل میرے ساتھ، میرے ہم مرتبہ اور ہم رتبہ اور میرے ساتھ ہی وہ ہوگا۔ یہ ہم ایک دوسری جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مطلب کو جو ہم نے سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ من کفل یتیمن، وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کو اپنے ذمے لیتا ہے۔ اب میں نے مختلف کتابوں میں اس کو سرچ کیا، اس حدیث کو، بعض جگہ پر عبارت اس طرح سے ہے کہ من کفل یتیمن بین المسلمین، اور بعض جگہ پر عبارت اس طرح سے ہے من المسلمین۔ میری نظر میں من المسلمین سے زیادہ مناسب عبارت یہی تھی، لیکن دونوں طرح سے کتابوں میں درج ہے۔
من کفل یتیمن، جو شخص کفالت کرتا ہے کسی یتیم کی، بین المسلمین یعنی وہ یتیم مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، یا من المسلمین کہ وہ یتیم مسلمانوں میں سے ایک یتیم بچہ ہے، تو جو شخص کسی ایسے یتیم کی سرپرستی کو قبول کرتا ہے، فَأَدْخَلَهُ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، اور اس یتیم بچے کو اپنے دسترخوان پر لے کر آتا ہے اور اسے اپنے دسترخوان پر اپنے کھانے اور اپنی پینے کی چیزوں میں شریک قرار دیتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ادخلہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا، البتہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک قید لگائی گئی ہے، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مگر یہ کہ یہ شخص جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے یہ اپنی زندگی میں کسی ایسے گناہ کو انجام دیتا ہے جس گناہ کی بخششی خداوند متعال کے حضور نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خداوند متعال اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات لوگ یتیم کے سر پر ہاتھ تو رکھتے ہیں، لیکن اس دست شفقت کے علاوہ ان کے کچھ برے مقاصد بھی ہوتے ہیں، مثلاً بری نیت رکھتے ہیں بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر بری نیت رکھتے ہیں، تو ایسے میں یتیم کے سر پر ہاتھ تو رکھا، لیکن یہ جو گناہ ساتھ انجام دینے کی ایک نیت رکھی ہوئی ہے، یا عملی طور پر ایک فعل انجام دے رہے ہیں جو گناہ آلود ہے، تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی خداوند متعال کے حضور کسی قسم کی بخشش نہیں ہے، چونکہ یہ بچہ یتیم ہے، یہ خود کی کفالت نہیں کر سکتا ہے، یہ خود کو سنبھال نہیں سکتا ہے، ایسے میں ایک شخص اس کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی کفالت کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس بچے سے سوء استفادہ کرے، جنسی سوء استفادہ کرے، مالی سوء استفادہ کرے، تو یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ ایسے شخص کی بخشش خداوند متعال کے ہاں نہیں ہے۔ اس نے ایک کار خیر کے عنوان سے ایک مسئلے میں داخل ہوا اور وہاں اس بچے کی کفالت کے لیے میدان میں آیا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس بچے کی کفالت کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس بچے کی کفالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس بچے کو نابود کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ تو خداوند متعال ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا کہ جو ایسے یتیموں کے ساتھ استکباری برتاؤ رکھتے ہیں، ان کے اوپر قبضہ جماتے ہیں، ان کو اپنے غلاموں کی طرح تصور کرتے ہیں، ان سے اپنے گھر کے کام کرواتے ہیں، لوگوں کے سامنے یتیم پروری ہے، لیکن حقیقت میں یتیم پروری نہیں، حقیقت میں یتیم کا استحصال ہے، یتیم کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی جو جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل میں اس یتیم کا حقیقت میں خیال نہیں رکھ رہے، لیکن معاشرے میں جب اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم تو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم تو یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، اور بسا اوقات ایسا دیکھنے میں معاشرے میں آتا ہے کہ لوگوں نے یتیم خانے کھول رکھے ہیں اور ان بچوں سے یا ان بچیوں سے سوء استفادہ کرتے ہیں، یا ان بچوں اور بچیوں سے ضروری نہیں صرف جنسی سوء استفادہ کیا جائے بلکہ مالی سوء استفادہ کرتے ہیں، یعنی پوسٹر نکال دیں گے، پوری دنیا میں یہ بات مشہور کر دیں گے کہ ہم یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں اور ہمارے لیے مالی مشکلات ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، پوری دنیا سے معاشرے سے یتیموں کے نام پر پیسہ اکٹھا کرتے رہیں گے، یتیموں کو فقط اس یتیم خانے میں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈال دیا، ان کی پرورش نہیں کر رہے، ان کی تربیت نہیں کر رہے، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں چلا رہے، بلکہ ان کے نام پر پیسہ جمع کر رہے ہیں اور اس سے اپنی ذاتی پراپرٹی بنا رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے مسائل کو پورا کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس نے یتیم کے سر پر ہاتھ تو رکھا ہے، اس کو تھوڑا بہت کھانے پینے کو بھی دے رہا ہے، لیکن یہ شخص قافل یتیم نہیں ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یتیم کا استحصال کرنے والا شخص ہے، تو ایسا شخص جو گناہ کبیرہ میں مرتکب ہوا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مگر یہ کہ شخص
ایسا گناہ انجام دے رہا ہے کہ جس گناہ کی خداوند متعال کے حضور بخشش ہی نہیں ہے۔ اور وہ ایسے ہی افراد ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ان عناوین سے یتیموں کے ساتھ وہ سوء استفادہ کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ذیشان، جس میں آپ فرما رہے ہیں من مسح رأس الیتیم، یعنی جو شخص کسی یتیم کے سر پر اپنا دست شفقت رکھتا ہے اور اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے مسح کرتا ہے، کانت لہو بکل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات، اس کا ہاتھ جو اس کے سر کے اوپر آیا اور جن بالوں کو اس کے ہاتھ نے مسح کیا اور ٹچ کیا، ہر بال کے بدلے میں خداوند متعال اس عبد خدا کو حسنہ عطا کرے گا اور نیکی عطا کرے گا۔ اسی سے متعلق ایک میں واقعہ بھی آپ کی خدمت میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ جو اس حدیث کو مزید کھول کر بیان کر رہا ہے۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں یہاں جو احادیث نقل کر رہا ہوں، ہمارے منابع روائی میں بے پناہ احادیث اور روایات موجود ہیں۔ اسی عنوان سے متعدد روایات موجود ہیں کہ جو کسی شخص کسی بچے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اسے کیا جزا ملے گی۔ متعدد روایات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ یتیم کا مال کھانے کی اسلامی تعلیمات میں بہت مذمت کی گئی ہے۔ بس اوقات ایک بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے والد نے کوئی پراپرٹی، کوئی میراث اس کے لیے چھوڑی ہے، لیکن کچھ لوگ جو طماع قسم کے ہوتے ہیں، جو لالچی قسم کے ہوتے ہیں، وہ اس یتیم کی کفالت کے غرض سے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کی تمام پراپرٹی اور جائیداد کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یتیم کی کفالت نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ، بلکہ اس کی میراث پہ ویسے ہی قبضہ کر لیا بغیر کفالت کے۔ تو ایسا شخص بھی خداوند متعال کے ہاں مبغوض ترین شخص ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کو جو ہے وہ بشارت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کی، انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کون سا عذاب جو ہے وہ آئے گا۔ تم ابھی سے خوشخبری تمہیں میں دے دیتا ہوں کہ کل تمہارا انجام خداوند متعال کے ہاں ایسا ہوگا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں یبعث اناس، کچھ لوگ مبعوث ہوں گے عن قبورہم، اپنی قبروں سے، یعنی جب یہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو ایسی حالت میں قیامت کے دن یہ مبعوث ہوں گے تعجج افواہہم، یعنی ان کے منہ سے آگ کے شعلے جو ہیں وہ نکل رہے ہوں گے۔ لہٰذا روایت ہے یبعث اناس، مبعوث ہوں گے کچھ لوگ عن قبورہم، اپنی قبروں سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تعجج افواہہم نارا، کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے دہک رہے ہوں گے اور باہر نکل رہے ہوں گے۔ فقیل یا رسول اللہ من ہؤلاء، اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کے منہ سے ایسے آگ کے شعلے باہر نکل رہے ہوں گے؟ فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یتیم کے مال کو ظلم کے طور پر کھایا، یعنی ان کے مال پر قبضہ کر لیا، انہیں ان کی پراپرٹی سے محروم کر لیا، انہیں ان کی جائیداد سے محروم کیا، انہیں ان کا حق ادا نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے منہ سے دہکتی ہوئی آگ کے شعلے جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہوں گے۔ تفسیر عیاشی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ہم آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود یتیم پروری کے واقعات سے متعلق۔ پہلا واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جسے منابع روائی میں 2 عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ ایک ہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرتے ہیں کہ وہاں ایک بچے کو روتا ہوا زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ بچہ کہتا ہے کہ میں رفاع انصاری کا بیٹا ہوں، میرا باپ جنگ احد میں مارا گیا اور
میرے باپ کی ایک بیٹی ہے میرے علاوہ، یعنی میری ایک بہن ہے اور میری ایک ماں ہے۔ میری بہن کی بعض روایات میں شادی ہو گئی ہے اور بعض روایات میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور دونوں روایات میں پھر آگے اس طرح سے لکھا ہے کہ میری ماں نے شادی کر لی ہے اور شادی کرنے کے بعد مجھے اس نے دھتکار دیا ہے، مجھے باہر نکال دیا ہے۔ اب ایسے میں کہ نہ میری بہن ہے میرے پاس، نہ میری ماں میرے پاس ہے، اور میرا باپ تو مجھے یتیمی کے عالم میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا ہے اور جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے، تو مجھے بچے مسخرہ کرتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں کہ تمہارا تو باپ ہی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ، مجھے بچے اس عنوان سے چھیڑتے ہیں کہ تمہارا باپ نہیں ہے، جبکہ ہمارا باپ ہے، ہمارا باپ فلاں منصب پہ اور فلاں پوسٹ پہ فائز ہے، اور پھر میرے ساتھ یہ بچے کھیلتے بھی نہیں ہیں یا رسول اللہ، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کو سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا غمگین ہو کر اس بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم غم نہ کرو، میں موجود ہوں، آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور میری بیٹی فاطمہ تمہاری بہن ہے۔ اب یہ بچہ جب اس کلمات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا ہے تو نہایت خوشحال ہوتا ہے اور خوشی میں بچوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ اب تم سے بھی زیادہ افضل ہے اور میری بہن تمہاری بہنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تم مجھے یتیم کہتے تھے، آج سے میں یتیم نہیں ہوں، آج سے میرے پاس بھی باپ موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی یہ میرا بیٹا ہے اور تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھو۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بچے کو صاف ستھرے کپڑے دیتی ہیں تاکہ یہ صاف کپڑے پہنے، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہیں اور پھر کچھ کھجوریں لے کر آتی ہیں اور حضرات حسنین شریفین کو کہتی ہیں کہ آؤ بچوں ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے تو یہ بچہ دھاڑے مار کر روتا ہے، اور اس بچے کی کیفیت دیکھ کر تمام لوگ آہو بھکا کرتے ہیں، اور یہ بچہ کہتا ہے کہ آج میں پھر یتیم ہو گیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی میں ہم اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ ابن ابی اوفی ایک صحابی ہے رسول خدا کا، یہ بیان کرتا ہے کہ میں اور کچھ اور اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک یتیم بچہ وہاں پر آتا ہے اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کے کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میری ایک بہن ہے اور میری ایک ماں ہے، اللہ نے آپ کو جو طعام اور جو کھانا عطا کیا ہے آپ اس غذا اور طعام سے ہمیں دیں تاکہ اللہ کے پاس جو نعمات موجود ہیں وہ ان نعمات سے آپ کو اس قدر عطا کرے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوبصورت کلام کو سننے کے بعد مسکراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بلال اٹھو جاؤ، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ۔ بلال جاتے ہیں اندر اور 21 کھجور کے دانے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھجور لیتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں 7 عدد دانے تمہارے ہیں، 7 عدد تمہاری ہمشیرہ کے ہیں اور 7 عدد دانے کھجور کے تمہاری والدہ کے ہیں۔ اب اس منظر کو دیکھ کر معاذ بن جبل نامی صحابی اٹھتا ہے اور اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہاری یتیمی کا جبران کرے اور تمہیں اپنے باپ کا صالح جانشین قرار دے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا مقصد تھا، تم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟
تو یہ معاذ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے محبت اور عطوفت کی خاطر اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی جو اس طرح سے کسی یتیم کی سرپرستی کو ذمہ داری لیتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے، تو اس کے سر پر جب وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو خداوند متعال ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ روایات مختلف عناوین سے بیان ہوئی ہے۔ تو جو کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں خداوند متعال ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھتا ہے۔ پھر ہر بال کے بدلے میں ایک برائی کو بھی خداوند متعال محو کر لیتا ہے اور حذف کر لیتا ہے، اور پھر تیسرے مرتبے پر ہر بال کے بدلے میں خداوند متعال اس کے درجات کو اضافی کرتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 597 پر یہ مطلب وہاں پر درج ہے۔ پھر اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف التحیت و ثنا ایک قبرستان سے گزرتے ہیں، اور وہاں ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ گزر جاتے ہیں۔ آئندہ سال پھر رسول خدا حضرت عیسیٰ علی نبینا اس قبر کے پاس سے عبور کرتے ہیں۔ اب جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اس قبر کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا۔ خداوند متعال سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، گزشتہ سال میں یہاں سے گزرا تھا تو اس قبر کے صاحب اور مالک کے اوپر تیرا عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج جب میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو اس پہ کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہے، تو اے میرے پروردگار مجھے بتا ماجرا کیا ہوا ہے۔ تو خداوند متعال وحی کرتا ہے اپنے نبی عیسیٰ علیہ آلاف التحیت و ثنا کو کہ اے عیسیٰ، یہ مرد گنہگار تھا، لہٰذا میں اس کے گناہوں کے نتیجے میں اسے سزا دے رہا تھا، لیکن اس کا ایک صالح بیٹا تھا جو بالغ ہوا، اور اس بچے نے ایک سڑک کو تعمیر کروایا اور کسی یتیم کی کفالت کی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس آدمی کے، اس بچے کے اس نیک عمل کے نتیجے میں نے اس صاحب قبر سے اس عذاب کو ہٹا لیا ہے۔ آپ اعمالی شیخ صدوق میں صفحہ نمبر 603 پر اس مطلب کو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف التحیت و ثنا سے متعلق مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے یہ ظاہری یتیم سے متعلق ہے۔ آپ یقیناً سوال کریں گے کہ ظاہری یتیم اور معنوی یتیم بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، معنوی ایتام بھی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معنوی یتیم کون ہوتا ہے؟ تو یہاں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یتیم وہی ہے کہ جس پہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے، جس بچے کا باپ یا ماں مر جائے، یعنی جس بچے کا کفیل اور سرپرست اس دنیا سے چلا جائے، وہ بچہ یتیم ہوتا ہے۔ اب چاہے اس کا سرپرست اس کا باپ تھا یا اس کا سرپرست اس کی ماں تھی، جس بچے کا سرپرست اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ بچہ یتیم ہوتا ہے۔ لیکن ایک یتیم معنوی ہے کہ جنہیں روایات میں ایتام آل محمد کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، یعنی ایسے شیعہ، ایسے مؤمنین کہ جن کا ہاتھ ان کے امام کے دامن تک پہنچنے سے کوتا ہو، یعنی جن کی امام تک رسائی نہ ہو۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت مختلف عناوین سے الفاظ میں یہ نقل ہوئی ہے کہ انا و علی ابوان ہذہ الامہ، یا انا و علی ابو ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ یہ جو انا کا دائرہ ہے یہ تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل حال ہے، یعنی رسول خدا اور امیر المومنین اپنے دور میں امت کے باپ ہیں، امام حسن مجتبیٰ اپنے دور میں امت کے باپ ہیں، امام حسین اپنے دور میں، اور اسی طرح
آج کل کے دور میں حضرت صاحب العصر و زمان مہدی موعود اس امت کے باپ ہیں۔ تو جو شخص اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو اسے تو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو آج امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف موجود نہیں ہیں، ہم ان سے اپنے دینی مسائل کو اخذ نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام زمان کی تقلید کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی امام زمان کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ امام زمان کی تقلید کا مدعی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہر روز ملاقات ہوتی ہے، میں اپنی زندگی کے روزانہ کے مسائل امام زمان سے پوچھتا ہوں اور وہ مجھے جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں۔ روایات اسلامی میں اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو وہ شخص کاذب ہے، اس کی تکذیب کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کہے کہ میں امام معصوم کی تقلید کرتا ہوں، وہ کاذب ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاس امام تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی تقلید کرتا ہوں، وہ بھی کاذب ہے۔ چونکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہر روز علی ابن ابی طالب سے ملتا ہوں، ان سے دینی مسائل کو لیتا ہوں، سیکھتا ہوں اور ان پر عمل کرتا ہوں۔ ایسا شخص کاذب ہے، 100% کاذب ہے۔ چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے اس شخص کی کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی رسائی نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص کاذب ہے؟ نہیں، یہ تو کاذب نہیں ہے۔ کیوں کاذب نہیں ہے؟ چونکہ یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل شدہ روایات کا سہارا لیتا ہے اور ان روایات پر عمل کرتا ہے، لہٰذا یہ مدعی ہے کہ میں امیر المومنین کی تقلید کرتا ہوں، یعنی ان سے نقل شدہ روایات پر عمل کرتا ہوں، لہٰذا میں کاذب نہیں ہوں، آپ مجھے کاذب نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ جو روایات آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین سے نقل ہوئی ہیں، یہ امیر المومنین کا کلام ہے؟ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ کہیں گے کہ وسائل الشیعہ میں لکھا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ شیخ صدوق کی کتابوں میں لکھا ہے، من لا یحضرہ الفقی میں لکھا ہے، الاستبصار میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ خوب، اگر وہ کتاب نہ ہو تو آپ کے پاس تو امیر المومنین تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور آپ کا جن روایات پر اعتماد ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ من لا یحضرہ الفقی میں ہے، استبصار میں ہے، وسائل میں ہے، فلاں فلاں کتابوں میں ہے، تو یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ انہی فقہا نے تو لکھی ہیں۔ بس آپ کے اور امیر المؤمنین کے درمیان جو واسطہ فیض ہیں وہ یا قلینی ہے یا صدوق ہیں یا مفید ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ امیر المؤمنین کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ تو صدوق و قلینی و ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سے روایات لے رہے ہیں، اور اگر آپ کو ان شخصیات اور ان ہستیوں پر اعتماد ہی نہیں ہے تو آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کی تقلید کرتے ہیں؟ لہٰذا صدوق نے کہا کہ یہ روایت علی ہے تو آپ نے مان لیا، صدوق نے کہا کہ یہ روایت نہیں ہے تو آپ نے مان لیا۔ تو آپ کا اپنا تو رابطہ کوئی نہیں ہے امیر المومنین سے، آپ کیسے مدعی ہیں؟ صدوق کے نقل کو مان رہے ہیں، علی کے قول کو تو نہیں مان رہے۔ علی کا قول آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا ہے۔ جب تک یہ علماء ان اقوال کو نقل نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ جو فقہا فتاویٰ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی تو قول معصوم ہے۔ کوئی فقیہ فتویٰ نہیں دیتا مگر یہ کہ وہ قول معصوم ہوتا ہے۔ نقل لفظ معصوم نہیں لیکن معنی معصوم ہے، کلام معصوم کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ معصوم کی تقلید کرتا ہوں، در واقع آپ وہاں پر بھی کسی فقیہ کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن خود کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں معصوم کی تقلید کر رہا ہوں۔ کیسے معصوم کی تقلید کر سکتے ہیں آپ جب تک آپ کی معصوم سے رسائی نہ ہو؟ ہاں، وہ شخص جو ہر روز امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ملتا ہو، اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، اپنے ہر مسئلے کا سوال امیر المومنین سے کرتا ہو،
امام زمان سے کرتا ہو اور پھر وہ کہے کہ میں ان کی تقلید کرتا ہوں، ایسے شخص کو کہا جائے کہ ہاں یہ شخص ان کی تقلید کرتا ہے۔ لیکن ایسے شخص کو ہم کاذب بھی کہیں گے جب تک وہ یہ دعویٰ کرتا رہے گا، کیوں؟ چونکہ اس کے پاس اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ انہی کتابوں کا سہارا لے کہ جنہیں یا صدوق نے بیان کیا ہے، یا کلینی نے بیان کیا ہے، یا دیگر علماء نے بیان کیا ہے۔ تو پس عزیزان، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جس شخص کا امام تک رابطہ نہیں ہے، یہ شخص بھی یتیم آل محمد ہے، اب اس یتیم کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے یہی کلینی ہیں، یہی مفید ہیں، یہی صدوق ہیں، یہی بہجت ہیں، یہی آغا سیستانی ہیں، یہی آغا رہبر معظم ہیں، یہی آغا قاضی ہیں، اور اسی قسم کے علماء ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روشناس کروایا ہے، اور گویا کہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، وَأَنَا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ کا ہاتین کا مصداق بنا ہے۔ بس اگر یہ علماء زحمت نہ کریں، آیہ نفر پر عمل نہ کریں، اپنے گھروں سے کوچ نہ کریں، حوزہائے علمیہ میں نہ آئیں، اور آ کر دین مبین اسلام کی تعلیم حاصل نہ کریں، اور آپ کو معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روشناس نہ کرائیں، تو آپ تو جاہل رہیں گے، اب تو جو ہے وہ دین سے بے خبر رہیں گے۔ پس ان لوگوں نے آ کر دین کو سیکھا ہے، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کیا ہے، اب اسے آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ قافل یتیم ہیں، یہ آل محمد کے ایتام آل محمد کی کفالت کرنے والے فقہا ہیں، علماء ہیں، اور علماء ربانی ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیہ یتم یتیم انقطع عنہ امامہ، کہ شدید ترین یتیم وہ ہے اس یتیم سے کہ جس نے اپنے باپ کو کھو دیا ہو، اس یتیم سے اشد من یتیم، شدید ترین یتیم وہ ہے کہ انقطع عنہ امامہ، کہ جس کا اس کے امام سے رابطہ منقطع ہو چکا ہو، یہ یتیم یتیمی میں شدید تر یتیم ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آگاہ رہو، فمن ہدا ہو، جو شخص اس یتیم کی ہدایت کرے، وارشدہ، اور اس کو ارشاد کرے، وعلمہ، اور اس کو تعلیم دے، کس چیز کی؟ شریعتنا، یعنی ہماری شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی، ان یتیمان آل محمد کو تعلیم دے رہا ہے، کانا معنا فی الرفق الاعلی، وہ ہمارے ساتھ ہوگا اس بلند مقامات پر جنت میں۔ انا وقافل الیتیم کا ہاتین، اس حدیث کا مصداق اس طرح سے جا کر بنے گا۔ یہ روایت بھی مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ سفینۃ البحار جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 442 پر درج کرتے ہیں۔ البتہ ایسی مزید بھی روایات ہیں جو یتیم معنوی کی کفالت کو بیان کر رہی ہیں۔ پس آج کی ہماری گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکارم اخلاق اور سیرت طیبہ میں یتیم کی کفالت سے متعلق تھی۔ پس یتیم دو طرح کے ہیں، ایک وہ یتیم جو یتیم ظاہری ہے، جس بچے نے اپنے باپ کو کھو دیا ہے یا اپنی ماں کو کھو دیا ہے جو اس کی سرپرستی کا کردار عطا کر رہی تھی، تو ایسے میں اس بچے کے سر پر دست شفقت رکھنا، اس کی کفالت کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اسے کھانا کھلانا، اسے رہائش دینا، اور اس کے تمام تربیت کے مسائل کو حل کرنا، ایسا شخص جو یہ تمام امور انجام دے رہا ہے، یہ قافل یتیم ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انا وقافل الیتیم کا ہاتین، یہ جنت میں یہ شخص میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا، میرے ہم رتبہ ہوگا اور میرے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا یتیم یتیم معنوی ہے، وہ شخص کہ جو اپنے امام سے محروم ہو چکا ہو، جس کا رابطہ اس کے امام سے منقطع ہو۔ آج کے دور میں جو شخص کہتا ہے کہ میں امام سے رابطے میں نہیں ہوں، جو شخص کہتا ہے رابطے میں ہوں، تو کاذب ہے، چونکہ روایات کا مفاد یہی ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا امام سے رابطہ ہے، امام زمان سے، اس کی تکذیب کرو۔
اور جو کہتا ہے میں امام علی سے رابطے میں ہوں، ایسے شخص کی بھی تکذیب کرنی چاہیے چونکہ جھوٹا ہے۔ اب کیسے رابطہ ہے؟ ظاہری بات ہے اس کا یا کلینی کی کتاب کے ذریعے سے رابطہ ہے، یا مفید کی کتاب کے ذریعے سے رابطہ ہے، یا صدوق کی کتاب کے ذریعے سے رابطہ ہے، یا حر عاملی کی کتاب کے ذریعے سے رابطہ ہے۔ پس بیچ میں واسطہ فیض جو ہے وہ یہ علماء ربانی قرار پا رہے ہیں۔ لہٰذا اس روایت کے مطابق الا فمن ہداہ و ارشدہ و علمہ شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی، یہ کون شخصیات ہیں؟ یہ وہی قافل یتیم ہیں، کبھی کلینی کی صورت میں ہے، کبھی مفید کی صورت میں ہے، کبھی جو ہے وہ حر عاملی کی صورت میں ہے، کبھی بہجت کی صورت میں ہے، کبھی خامنئی کی صورت میں ہے، کبھی سیستانی کی صورت میں ہے، کبھی خوئی کی صورت میں ہے، کبھی خمینی کی صورت میں ہے۔ تو یہ افراد ہیں جو عصر غیبت کبریٰ میں یتیمان آل محمد کی کفالت کرتے ہیں اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواتے ہیں۔ بس عزیزان، یہ دونوں یتیم ظاہری اور یتیم معنوی دونوں کی کفالت کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں انا وکافل الیتیم کہاتین، دونوں اس کے مصداق جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں کافل یتیم بننے کا جو ہے وہ درجہ عطا کرے، تاکہ ہم ظاہری یتیم کی بھی کفالت کریں اور یتیمان آل محمد کی بھی کفالت کریں۔ ظاہری یتیم کی کفالت اسی طرح سے ہے کہ ہم جہاں کہیں کسی یتیم کو دیکھیں اس کے سر پر دست شفقت پھیریں، جو ہم سے تعاون ہو سکتا ہے مادی، معنوی، اخلاقی، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یتیمان آل محمد یہی ہے کہ ہم یہ معارف آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ہماری بات سن سکتے ہیں اور آگے آئندہ لوگوں تک منتقل کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ان سے استفادہ کریں، یا یہی فقہا کے کلام کو اور علماء کی بیان کردہ تعلیمات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کریں تاکہ آپ بھی کافل یتیم قرار پائیں اور لوگوں کی ہدایت کریں، دینی مشکلات سے ان کو باہر نکالیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہماری تمام دینی دنیاوی مشکلات کو، اخلاقی مشکلات کو، معنوی مشکلات کو اپنی بارگاہ میں حل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔